یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 178. سلام تاسو بلوري 1987 وائز ان مارکم جماعت کرنا انٹاریو. جاری مدد. مومنوں, آج میں نے کچھ برسوں سے عادت سے بنا رکھی ہے میں نے کہ جتنا بن سکے اتنا جنانوں اور شاستر کے اوپر وائز کی جائے. وائزیں تو ہوتی ہی ہیں اور وعظوں کے اندر جنان فرمان قرآن حدیث وغیرہ کے ذکر ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے مذہب کے اندر شاستر اور جنان وغیرہ ہیں ان کا ٹرانسلیشن اس کی سمجھوتی ہوتی رہے تو ہماری جماعتوں کو پتہ لگے کہ ہمارے پیروں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی. گئے لگ بھگ 1000 سال سے ہمارے جنان اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان جنانوں کے اندر بے حساب علم ہے. آپ کبھی میری واضح سنو تو آپ کو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو آپ کو کبھی نئی لگتی ہوں گی. ان جنانوں کے اندر روحانیت ہے, دنیا داری ہے, سمجھ ہے, محبت ہے, امام زمان کا پریم ہے, امام کی شناخت ہے, نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں نصیحتیں ہیں اور یہی تو ہمارے مذہب کی خوبی ہے. اب جب بھی کسی ایسے آدمی کو ملو کہ جو اسماعیلی نہیں تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا اور وہ فرق امامت ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ جس کے اندر حاضر موجود ان کا وہ گرو مرشد کہ جو سینکڑوں سال سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا نور ہے, آئی ایم دی ہولڈر آف نور آف گاڈ, لائٹ آف گاڈ, ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں. ہمارے باپ دادا سینکڑوں سال سے اس امام کے شرن میں عبادت بندگی کر کے رہے. پاک کے اندر, ہماری قوم کے اندر دنیا کی درشٹی سے بھی بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے جس کا آج موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں. لیکن اس کے علاوہ ہماری جماعت کے اندر بڑے بڑے زبردست روحانی طاقت والے آدمی ہوئے جنہوں نے معجزے کیے. مولا فرمایا معجزے میرے مومن کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کے دل کے اندر خدا کی محبت کی جوت جگائی, وہ لوگ کہ جنہوں نے بدماشوں کو ٹھیک کیا, وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کو خدا کا رستہ بتایا, وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر جماعت خانے کی, جماعت کی, سیوا کی محبت پیدا کی. وزیر محمد رحمو گوادر والے کے لیے امام فرمایا کہ جب وہ گزر گیا تو 10,000 آدمیوں کو تار گیا. اب یہ 10,000 آدمیوں کو کیسے تار گیا کہ اس نے اپنی زندگی کے 85 برس کی عمر کے اندر جن لوگوں کے ساتھ ملا ان کو نیک ہدایت کی, وائز کی, نصیحت کی, مذہب پہ پکا کیا تو وہ آدمی سدھر گیا تو اس کے بیوی بچے بھی سدھر گئے. اس طرح اس نے 10,000 جیووں کا کلیان کیا, یعنی ان کو نجات دلانے کے راستے پہ لگایا. وزیر اسماعیل گانگھی کے لیے بھی علی شاہ مبارک نے 10,000 کا لفظ لگایا. مولا فرمایا کہ وزیر اسماعیل گانگھی 10,000 جیووں کو تار گیا. سبز علی مشنری کے لیے بھی سبز علی کے لیے امام فرمایا کہ سبز علی کے گزر جانے سے دنیا کو بہت نقصان ہوا ہے, کیونکہ ایسی اچھی آتما والا, ایسی روحانی طاقت والا انسان دنیا سے چلا گیا. لیکن اس کے لیے اچھا ہوا. اس کے لیے کیا اچھا ہوا کہ خدا کے نور کے پاس پہنچا, دنیا کی تکلیفوں اور دکھوں سے چھوٹ گیا. مذہب جو ہے, دین, وہ انسان کو خدا کے نزدیک لاتا ہے. ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ جو خدا کو نہیں مانتے. ہم ان کی بات نہیں کرتے جنہوں کو کوئی دنیا دین کی شناخت نہیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ سارا دن اور رات وہ دنیا کے فن فتور میں, گناہوں میں, موج شوق میں, شراب میں, زبچار کے اندر اور بدیوں, برائیوں, چوری چکاری میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اور سبند نہیں ہے. مولانا حضرت امام نے حال ہی کے اندر 3 مہینے پہلے
مولا جب اسٹیٹس کے اندر آئے تو ماں باپ نے فرمان کیا جماعتوں کو کہ ادھر کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کا امیج بڑا ٹارنشڈ ہے. ویسٹرن پرجا اور خاص طور کے اوپر جو اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں میڈیا کے کارن سے ان کی نظر کے اندر اسلام جو ہے وہ رانگ ڈپکٹ کیا گیا ہے. مولا فرمایا اسلام وہ نہیں کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں. تم لوگ سچے اسماعیلی بن کے اپنے پیٹ کے اوپر چل کے اپ رائٹ کیریکٹر پیدا کر کے یونٹی اور محبت سے، آنیسٹی سے، سنسیئرٹی سے اور ہیوملٹی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر کے ان لوگوں کو بتاؤ کہ سچا اسلام یہ ہے. مولا فرمایا یور فیتھ از یور فیتھ، ڈو ناٹ بینڈ ٹو دی سوسائٹی. تم اس سوسائٹی کے کارن دیکھ کے تم جھک مت جاؤ. ایک دفعہ میں 63 کی بات کرتا ہوں. اس وقت ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس لندن میں پڑھتے تھے. حضرت امام کے حکم سے میں 5.5 مہینے لندن میں رہا اور ہر مہینے سب کے پاس میں آتا تھا، جاتا تھا، یہاں کی رپورٹ بھی کی تھی اور ماں باپ میرے سے پوچھتے تھے جماعت کیسی ہے، کیا بات ہے. میں نے مولا کو عرض کی، میں بولا خداوند میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ ہمارے ینگسٹرس کے اندر شراب، سگریٹ، یہ سب چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں. مولا فرمایا تیری واضح ہوتی ہیں تو وہ سنتے ہیں. میں نے کہا خداوند سنتے ہیں، کوئی آرگیومنٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں خداوند آرگیومنٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ میں نے کہا مولا یہ لوگ بولتے ہیں ادھر کی سوسائٹی ایسی ہے، یہاں کی سوسائٹی میں گھومنے پھرنے کے لیے ہم کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر 10 آدمی یورپینز ہیں اس میں ایک کوئی اپنا آدمی ہوئے تو کبھی وہ شراب نہیں پیتا تو لوگ ان کو کہتے ہیں یو ڈونٹ ڈرنک. ماں باپ ہنس کے مجھے کہتے ہیں ہیو دے گاٹ بیٹر سوسائٹی دین مائن؟ کیا یہ لوگ میرے سے زیادہ اچھی سوسائٹی میں گھومتے ہیں؟ میں جس سوسائٹی میں گھومتا ہوں یہ لوگ تو کبھی اس میں گھوم بھی نہیں سکتے، تو میں تو کبھی شراب نہیں پیتا. فرمایا اگر تم ان کو بولو کہ میرے مذہب کے اندر شراب کی منائی ہے، میں شراب نہیں پیتا، they would appreciate it. تو حضرت امام نے یہ بات یاد کی کہ تم ادھر کی سوسائٹی کے سامنے نمتا مت دو، اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو اور تمہیں کوئی بات کی اس کی شرم نہیں آنی چاہیے کہ تم اپنے مذہب کے اوپر چل رہے ہو. اسی دنیا کے اندر ہمارے سامنے ایک قوم ہے جو اپنے مذہب کے اوپر پکی ہے اور وہ ہے یہودی لوگ. دیکھو یہودی لوگ ڈکر کا گوشت نہیں کھاتے مگر ہمارے بہت سے اسماعیلی کھاتے ہیں. وہ لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوشر میٹ چاہیے اور اس کے بغیر وہ ان دکانوں کے بھی اوپر نہیں جائیں گے کہ جن دکانوں میں ان کو شک لگتا ہے کہ یہاں لاڈ ہوگا یا یہاں اور کوئی طریقے سے یہ ڈکر کا گوشت وغیرہ سوائن ہے یہ ملتا ہوگا. نہیں جاتے. وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر بہت پکے ہیں. تو کیا ہمیں کون سی شرم ہے اپنے مذہب کے اوپر چلنے کے لیے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں. ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہم شراب نہیں پیتے، سگریٹ نہیں پیتے، ہم ڈرگ نہیں کھاتے، ٹائم پر ہم دعا پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہمارے لیے اپریسیشن ہوتی، قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے. بھلے شراب پینے والے شراب پیتے ہیں لیکن دل میں سمجھتے ضرور ہیں کہ شراب پینا اچھا نہیں، سگریٹ پینا اچھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. ہمارا جو مذہب ہے وہ روحانی مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے وہ طریقہ ہے، ہمارا مذہب ہے وہ حقیقت کے لیے ہے، ہمارا جو مذہب ہے باطنی مذہب ہے. اور اس مذہب جیسا ساری دنیا میں اور کوئی فرقہ نہیں. مسلمانوں کے ساتھ بھی ملو، ان کو کھلے طور پہ کہہ سکتے ہو کہ میں اسماعیلی ہوں، ہمیں اس میں کوئی ڈر نہیں. اور ان کے ساتھ بات کرنے میں ہمیں اس بات کے لیے بھی کوئی ڈر نہیں کہ آغا خان جو ہے وہ ہمارا امام ہے. بھلا تم امام کو کیا مانتے ہو؟ امام ہے وہ آل رسول ہے اور ہم کو خدا تعالیٰ کے راستے پہ چلاتا ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ جس طرح نبیوں کے اندر اللہ کا نور تھا اس طرح اماموں کے اندر بھی اللہ کا نور ہوتا ہے اور ہر زمانے کے اندر ایک امام ہوگا اور قیامت تک ہماری امامت چلے گی. اس کے سامنے ان لوگوں کا کوئی دوسرا کوشچن نہیں ہو سکتا. لیکن ان کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں آغا خان خدا ہے. تو کون سا آغا خان؟
جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو بیمار بھی ہوتا ہے، جو پیدا بھی ہوا اور گزر بھی جائے گا، یہ آغا خان ہمارا خدا نہیں، لیکن اس آغا خان کے اندر جو نور ہے وہ نور خدا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نور ہوں، اس کا بدن ہاتھ پاؤں کچھ نہیں، خدا کا کوئی بھاگیدار نہیں، خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، خدا ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ اور ان آنکھوں سے وہ خدا نظر نہیں آتا، لیکن خدا کا جو مظہر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سورج کو آنکھ کھول کے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن کسی کھڑکی میں سے، کسی باری میں سے، ونڈو میں سے جب سورج کی دھوپ نیچے آتی ہے ہم اس کے اندر سب روشنی دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی نظر آتی ہے۔ امام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کیوں کہ اس چہرے کے پیچھے اللہ کا نور ہے۔ یہ سب حقیقتیں ایسی ہیں کہ ہم بلا ڈر بلا خوف سب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب میں اپنی باتوں میں بہت دفعہ ریپیٹ کر کے کہا کرتا ہوں، اسماعیلی مذہب نبیوں کا مذہب ہے، یہ وہ دین ہے جو نبیوں نے خدا تعالیٰ سے پایا۔ ہمارے مذہب کے اندر ہیوملٹی، آنیسٹی، سنسیئرٹی، یونٹی، پیورٹی آف مائنڈ اینڈ تھنکنگ، یہ ہمارا مذہب ہے۔ ہمارے اندر اچھی عادتیں ہونی چاہیے، ایسی اچھی عادتیں کہ لوگوں کو ہماری طرف دیکھ کے ایک قسم کے انوی ہوں گے کہ ہم اتنے اچھے لوگ ہیں۔ اسماعیلی کبھی بھی ڈس آنیسٹ نہیں ہوتا، اسماعیلی جھوٹ نہیں بولتا، اسماعیلی کسی کا حق نہیں کھاتا، اسماعیلی کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، اسماعیلی کا دل اور اس کے ایکشن پیور ہوتے ہیں۔ اسماعیلی وہ ہے کہ جس میں ہر وقت خدا کا نور پیدا رہتا ہے اور وہ خدا کو یاد کرتا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں ہاتھوں سے کام بھی کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر خدا تعالیٰ کی یاد چالو رہتی ہے۔ مولانا حضر امام نے ابھی LA کے اندر فرمان کیا اور یہ فرمان صاحب سب جگہ ریپیٹ کرتے رہے کہ تم کہاں بھی ہو، ہر وقت سارا دن بھی اپنی عبادت کے علاوہ اپنی دنیاوی فرض کے ساتھ اپنی دین کے فرض بھی پورے کرتے رہو۔ ماں باپ فرمایا تمہاری ریگولر obligatory prayers جو ہیں وہ پوری کرو، لیکن اس کے علاوہ سارا دن اللہ اللہ کرتے رہو، علی علی کرتے رہو، محمد محمد کرتے رہو، کسی بھی امام کا نام لو، تمہارے کھیسے کے اندر تسبیح رکھو۔ بھائیوں کو کہا کہ تم اپنی پاکٹ کے اندر، بیگ کے اندر تسبیح رکھو، اور جب بھی تمہیں فرصت ملے تم اپنی تسبیح نکال کے خدا کو یاد کیا کرو۔ ایسا مان لو بس اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہو، ادھر تو کوئی کام نہیں ہے، نہ ٹائپ رائٹر کر رہے ہو نہ کچھ اور کام کر رہے ہو، کھڑے کھڑے دل کے اندر مولا کو یاد کرتے رہو۔ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم کسی کے انتظار میں جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے تو ہم کو بٹھایا جاتا ہے کہ ویٹ ہیئر، اب آدمی ادھر بیٹھے ہیں، اس وقت بھی اپنی تصویر نکال کے مولا کی یاد میں بیٹھ جاؤ، 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ، سارا دن ہم اس طرح سے گزارتے رہتے ہیں۔ یہی ہے نا کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، بھلے دیکھیں، کیا ہم کچھ گناہ کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ایسا مانو کہ کسی 10-15 آدمیوں کے اندر تصویر نکال کے ہم نے تصویر نکالنی شروع کی تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، لیکن کیا گناہ کرا؟ اور وہ لوگ اس چیز کو برا نہیں سمجھیں گے، شاید یہ سمجھے کہ ہم آرتھوڈاکس ہیں، اور دیٹس ویری گڈ، اور ہم کبھی آرتھوڈاکس کہلا کے مولا کی یاد کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت امام خود کہتے ہیں کہ میں آرتھوڈاکس ہوں۔ آرتھوڈاکس کا مطلب اپنی اصل پرنالیکا کے اوپر چلا جائے۔ تو ہمارے دین کے اندر ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ہمارے پیروں نے بہت سی باتیں کہی۔ ایک چھوٹی سی صدر دین کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ست سمرنی، صحیح سمرنی، بہت چھوٹی ہے، 32 اس کے پارٹ ہیں، لیکن دیکھو اس میں کتنی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ وہی چیز کے خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جو بندے مجھ کو یاد کرتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میں جو مجھ کو یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، جو میرے سے پریم رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ اور ہر وقت خدا کی یاد میں رہنا کچھ بھی برا نہیں، آپ کو روحانی طاقت ملے گی، مدد ملے گی۔ ہماری ڈپریشن، ہماری لونلینس، ہماری گھبراہٹ، ہمارا فیئر، ہماری فیلیور خدا تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایک تھوڑے دن ادھر ہی
ایک عورت میرے پاس آئی ملنے کے لیے، 30-32 برس کی جوان عورت ہے، اس کو ڈپریشن ہو گئی، بہت سے سائیکیاٹرسٹ کے پاس گئی. میں نے کہا میں تجھے ایک پرسکرپشن دیتا ہوں، تم سارا دن جتنا بھی بنے گنان بولو. اس کو میں نے اچھی طرح سے سمجھایا. 4-5 دن کے بعد مجھے ملی کہ مشنری سے میرے دل میں بہت سدھیارا آ گیا. گنان بولنے سے کیا ہے؟ ایک تو انسان سنگنگ کرتا ہے، گانا گاتا ہے، تو بولنے سے انسان کے اندر اس کے جو نروز ہیں نا وہ ریلیکس ہوتے ہیں. سنگنگ جو ہے یہ دھما چوکڑی جو ادھر کے یہ میوزک کے اندر ہے، جس کو ہم پاپ میوزک کہتے ہیں، یہ میوزک نہیں ہے، یہ تو گڑبڑ ہے. یہ پاپ میوزک میں ایک ایسی بیٹ ہے کہ جو نروس سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے. لیکن ہمارے گنان جو ہیں، ایک تو اس میں روحانی الفاظ ہیں، اور دوسرا اس کے جو راگ ہیں نا پیروں نے بنائے ہوئے وہ سودنگ ہیں، ہمارے نروس سسٹم کو محبت کے اندر سود کر دیتے ہیں. میں سب کو کہتا ہوں، میری خود کی عادت ہے، میں اکیلا ہوتا ہوں گنان بولتے رہتا ہوں، ڈرائیونگ کرتا ہوں گنان بولتا رہتا ہوں. اور کبھی آپ گنان سنتے ہو یا گنان کی ٹیپیں لگاتے بھی ہو تو ساتھ خود بھی تھوڑا تھوڑا بولو. بھلا گنان بولنے کے لیے جماعت خانے میں ہمارے پیروں نے یہ عادت ڈالی کیوں؟ اسی لیے کہ ساری جماعت لو ٹون کے اندر گنان بولنے والے کے ساتھ گنان بولے. آپ کو بہت راحت ملے گی، کبھی ڈپریشن نہیں ہوگی، کبھی نروس ٹربل نہیں ہوئے گی، کبھی دل چھوٹا نہیں ہوئے گا، کبھی دل میں فیئر نہیں ہوئے گا، کبھی دل کے اندر لونلینس فیل نہیں ہوگی. گنان بولو اور اس میں خدا تعالیٰ کے نور کی جو طاقت ہے اس کو حاصل کرو. صلوات پڑھو زندہ رہو. اللہم صلی اللہ محمد. صدر دین کا یہ ہے صحیح سمرنی، اس کا پرانا نام ہے ست سمرنی. ہے ہری سمرنی نس دن کری بھائی، ہری سمرنی نس دن کری امیر تین ستگر گنوری بھائی، امیر تین ستگر گنوری. خدا تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرو اور نیاز کیو. امیرتی نے ستگر گن وریے، نیاز کی کے مرشد کے جو گن ہیں، مرشد کی جو کوالٹیز ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرو. مرشد کی کوالٹیز، خدا رحیم ہے، خدا کے بندے بھی رحیم ہیں. خدا حلیم ہے، حلیم کہتے ہیں ہمبل کو، ٹالرنٹ کو. تو خدا تعالیٰ کے جو عبادت کرنے والے وہ بھی ٹالرنٹ ہوتے ہیں. خدا صابر ہے یعنی صبر کرنے والا ہے، تو خدا کے بندے بھی صبر کرنے والے ہوتے ہیں. جو کوالٹیز خدا کے اندر ہیں وہ کوالٹیز لو لیول پہ لیکن بندوں کے اندر آتی ہے. ہمارے ایک گنان کے اندر ہے ہری گن سنت سدا سر مورے جگا جگا شرن سدھاری. ہری گن سوری بڑھاپے کی نشانیاں ہیں. ہری گن سنت سدا سر مورے، جو خدا تعالیٰ کے گن ہیں، جو خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ایٹریبیوٹس بھلے لو لیول پہ لیکن اس کے بندے کے اندر ہوتے ہیں. خدا جھوٹ نہیں بولتا، اس کے بندے جھوٹ نہیں بولتے. خدا کسی کا حق نہیں کھاتا، اس کے بندے کسی کا حق نہیں کھاتے. خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کے بندے کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو فرمایا
خدا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھو، اس کو یاد کرو. سمرن کہتے ہیں ریممبرنس کو. اور نیاز پیو تو مرشد کے جو گن ہیں، کوالٹیز ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرو. شکھامن پوچھے تینے دیوی ساری رے بھائی، شکھامن پوچھے تینے دیوی ساری، اے منیور سے جے کوئی اتم آچاری رے بھائی، منیور سے جے کوئی اتم آچاری. آپ کے پاس کوئی آوے آپ کا ایڈوائز لینے کے لیے، آپ کی صلاح لینے کے لیے، صدر دن کہتے ہیں اس کو اچھی صلاح دو. مولانا حضرت امام نے یہ اگر فرمان کیا جب اس اسٹیٹ میں، تو اس میں یہ بھی کہا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی، کوئی اسماعیلی بھائی بہن تمہاری مدد کے لیے آوے تو تم اس کی مدد کرو، آؤٹ آف وے جا کے بھی اس کی مدد کرو. امک منڈلیوں کے اندر بھی حضرت امام نے یہ فرمان کیا ہے، لیکن ابھی بھی کیا ہے کہ کنبے قبیلے کے اندر بھی یونٹی رکھو، جماعتوں میں بھی یونٹی رکھو، اور کبھی تمہاری کوئی ایڈوائس لینے آوے تو اس کو سچی صلاح دو. صدر دن کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی صلاح لینے آوے تو اس کو صلاح دو. اور منیور تیجے کوئی اتم آچاری، مومن وہ ہے کہ جس کے وچار آچار اونچے ہوتے ہیں. یہاں وچار کا شبد نہیں ہے، لیکن آچار کہتے ہیں عمل کو، کیریکٹر کو. جو مومن ہے اس کا کیریکٹر اسٹرانگ اور پیور ہوتا ہے، اور یہ مذہب کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. دھرمی دھرم تم وہ جوئی رے بھائی، سو کریانی تم پہرو جنوئی رے بھائی. فرماتے ہیں کہ دھرمی دھرم تم وہ جوئی، اے مومنو تم اپنے مذہب کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرو. کلیکٹ یور ریلیجیس ویلتھ ایز مچ ایز یو کین. سو کریا تمو پہرو جنوئی. اس صدر دن نے ایک سو کریا نام کے ایک گنان رکھے ہیں جو آج میں گرین لینڈ جمع خانے کے اندر اس کے اوپر واعظ کر رہا ہوں. تو وہ بھی صدر دن کے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ 100 کریا کا مطلب کہ تم کو 100 نصیحتیں، وہ نصیحتیں کہ جسے چلنے سے انسان سکھی آباد ہوتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں یہاں کہ تم بھی 100 کریا کی جنوئی پہنو. ہندو لوگ جنوئی پہنتے ہیں، دھاگے ہوتے ہیں کاٹن کے، 7 دھاگے ہیں کاٹن کے، اور اس کو 7 دھاگوں کو لپیٹ کے یہ لوگ اپنے گلے میں، لیفٹ گلے سے رائٹ باں کے نیچے سے نکل کے جاتا ہے. یہ جنوئی یہ ایک قسم کا واو ہوتا ہے کہ میں اپنے مذہب، اپنے طریقے، اپنے آرڈر کے اوپر برابر چلوں گا. تو اس کو آدمی توڑ نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں توڑتا. تو یہاں جنوئی کا مطلب ایک قسم کا واو لینا ہے کہ تم ایک ایسا ڈورا باندھ لو کہ جو تم کو یاد کراوے کہ میں مولا کا مرید ہوں. 100 کریا کی بات انشاءاللہ 2 گھنٹے کے بعد آپ سن سکیں گے. برہمن تے جنے گر برہما جی ملیار بھائی، تے موئے بھو ساگر نا فیرا چلے یار. دنیا کے اندر جب پیر نے 600 برس پہلے ہندوستان کے اندر یہ صحیح سبرمی لکھی تو اس وقت عام طور پہ ہندوؤں میں نان مسلمانوں کے اندر پرچار کرتے تھے. تو اس کے اندر اور بھی دوسروں کی باتیں آتی ہیں. براہمن کہتے ہیں علم والوں کو، جو عالم ہیں، پنڈت ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ براہمن وہ ہے کہ جو برہم گھر نہ فیرا چڑھیا، براہمن تے جنے گر برہما جی ملیا،
ब्राह्मण वो है कि जिसको ब्रह्मा मिले, मुसलमान वो है जिसको नबी मोहम्मद मिले। ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भी आप गिनानों के अंदर गुरु ब्रह्मा का नाम पढ़ो तो वो हकीकत के अंदर फिर सदर दिल फरमाते हैं नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्योंकि खुदा ताला ने जब सृष्टि बनाई तो हिंदुओं के शास्त्रों में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा को सबसे पहले बनाया, और हम कहते हैं कि वो नबी मोहम्मद है। मोहम्मद के नूर से तमाम क्रिएशन पैदा हुई। तो ब्राह्मण वो है, आलिम वो है जिसको नबी मोहम्मद मिले। इसके साथ एक पाठ लगता है, ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्मा मिले, यानी मुसलमान वो है, मोमन वो है कि जो नबी मोहम्मद को जानता है। वो गिनान पढ़ो, है जी नबी मोहम्मद बूझो भाई तो तुम्हें पावो इमाम। तुम अगर मोहम्मद को पकड़ोगे, उसको समझ जाओगे तो तुम्हें इमाम मिलेगा। तो मुसलमान वो है कि जो मोहम्मद को मानता है और उसको समझता है। तेना भव सागर ना फेरा चढ़िया। जो गुरु ब्रह्मा को मानता है ब्राह्मण और मुसलमान नबी मोहम्मद को मानता है तो उसकी ये जिंदगी सक्सेसफुल होती है। ब्राह्मण तेजे जाने ब्रह्म ज्ञान रे भाई, गुरु नर दर्शन दृष्टि समान। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म ज्ञान जाने। अब ब्रह्म ज्ञान जो है इसको मारिफत कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं जिसको खुदा का इल्म हो। ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्म का मतलब खुदा। तो जिसको खुदा का इल्म है, अल्लाह की मारिफत है, वो आदमी सच्चा है। और गुर नर दर्शन दृष्टि समान, वो आदमी जब भी दृष्टि करता है किधर भी तो गुर नर मिलते हैं इसको। इसका एक और भी मतलब है कि वो दोनों को अपनी आंखें समझता है। उसको गुर नर के सिवा और कोई चीज नजर ही नहीं आती। वो इतना उसमें मोहब्बत के अंदर पड़ा है कि शातिर के सिवा वो किसी से और इतना प्यार नहीं करता। गुर नर भेटे आयरसा तीरथ जान रे भाई, गुर नर भेटे अड़सठ तीरथ जान। अड़सठ तीरथ गुर चरण प्रमाण। गुर नर की भेजना शातिर का दीदार करना ऐसा है कि 68 तीर्थ जो हिंदुस्तान के अंदर पिलग्रिमेज हैं उसका सवाब मिलता है। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता है उसको हज का सवाब है, उसके ऊपर हज फर्ज नहीं रहता। हुजूर अकरम का ये भी एक फरमान है कि अली के चेहरे पे नजर करना खुदा की इबादत है। तो फिर यही कहते हैं कि गुरनर को देखना इबादत है और गुरनर को भेजने से इंसान के अंदर रोशनी पैदा होती है। और तक गुरनर गत माहे बैठा भाग्यत ना जने मैंने सो दीखा। मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी राग बनाया कि मैं डबल न पढ़ना पड़े। पर तक गुरनर गत माहे बैठा, शाह पीर की जोत जमात खाने के अंदर है और खुश नसीब है वो कि जिन्होंने आंख से देखा। जब हम ज़ाहिर भाने हजरत इमाम को आंख से देखते हैं हमारे दिल खुश हो जाते हैं, हमारा ईमान फ्रेश हो जाता है, हमारे अंदर रूहानी ताकत पैदा होती है। ज़ाहिरी दीदार भी नूरी दीदार है। ज़ाहिरी दीदार से हमें बहुत फायदे होते हैं, दुनिया के भी दीन के भी। और हम वाकई बड़े खुश नसीब हैं दीनदारों कि हमारे अंदर अल्लाह का नूर हाजिर नाज़िर मौजूद बैठा हुआ है। 1400 बरस पहले वो मुसलमान लगभग 2.5 से 3 लाख मुसलमान रसूलुल्लाह की वफात के ऊपर थे। यानी वफात के ऊपर मेरा मतलब ये था कि जब नबी करीम ने दुनिया छोड़ी तो 2.5-3 लाख मुसलमान थे, शायद उससे ज्यादा थे, क्योंकि 1.25 लाख मुसलमान तो खाली गदीर खुम में थे आखिरी हज में। तो जरूर 5-1 लाख तो मुसलमान होने चाहिए। जिन मुसलमानों ने
आंखों से रसूलुल्लाह को देखा था, उनको सुहाबी कहते हैं। सुहाबी असहाब को, सुहाबी सिंगुलर है, उसकी प्लूरल असहाब है, कंपेनियन। जिन्होंने आंख से नबी को देखा वो सुहाबा है। और आज 1400 साल के बाद भी मुसलमान इन असहाब की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने रसूल का दीदार किया। नबी करीम को देखने के लिए लोग बड़ी बड़ी मुसाफरी करते थे, बड़ी दूर से आते थे। एक औरत 100 माइल से यानी 50 कोस से यमन की तरफ मुसाफरी करके आई, नबी के पास गई और जब नबी का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी से बेहाल हो गई। रसूलुल्लाह के पास आके कहती है, या नबी, मैंने आपकी बहुत सी बातें सुनी, मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि जिस आदमी की ऐसी बातें होती हैं वो आदमी का चेहरा कैसा होगा। मैं आपका दीदार करने के लिए आई हूँ और अब मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं मुसलमान होती हूँ, इस्लाम कबूल करती हूँ। नबी का चेहरा देख के लोग मुसलमान हो जाते थे। उसका चेहरा नूर से भरा हुआ देख के दिलों को राहत मिल जाती थी। कई लोग ऐसे थे कि जो गमगीन और उदास और दुखी थे, और जब वो नबी के पास आके उसकी शक्ल देखते थे दिलों को राहत मिल जाती थी। आज वो चीज दुनिया में किसी को नसीब नहीं। 1400 साल पहले नबी के जो असहाब थे उनको नसीब थी, आज वो हमको नसीब है। आज दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है। अपने अपने यकीन के हिसाब से कैथोलिक क्रिश्चियंस जो हैं, जब वो पोप को देखते हैं तो उनको उस मोहब्बत का जिक्र करने में कोई शर्म नहीं आती कि वो पोप के हाथ चूमते हैं। पोप जहाँ से गुजर जाता है मिट्टी लेके वो चूमते हैं, उनके यकीन की बात है। लेकिन पोप ने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरे अंदर खुदा का नूर है। पोप ने ये कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का भेजा हुआ एक इंसान हूँ, अगरचे उसने ये जरूर दावा किया कि वो जीसस का डेपुटी है, लेकिन उसने नहीं कहा कि मैं खुदा का डेपुटी हूँ। हम इस बात को न हम डेपुटी मानते हैं, न हम खलीफा मानते हैं, न हम उसको एजेंट मानते हैं। हम तो डायरेक्टली कहते हैं कि खुदा नूर है और वो नूर आगा खान के अंदर जाहिर होता है। एक इंसान के अंदर खुदा का नूर जाहिर हो सकता है, नबियों के अंदर जाहिर होता था। मूसा नबी को एक ट्री के अंदर, एक ओक ट्री के अंदर खुदा ने अपना जलवा दिखाया, कोई बड़ी बात नहीं। और हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ ये कहने में कभी शर्म नहीं करते। मुझे बहुत से मुसलमान भाई मिलते हैं, मैं सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढता हूँ, बड़े बड़े आलिम और फाजिलों से मैंने बैठ के बातें की हुई हैं, और मैं हमेशा यही मेंटेन करता हूँ कि खुदा है वो नूर है। और अगर खुदा नूर है तो उसका ज़हूर भी हो सकता है, क्योंकि खुदा के नामों में एक नाम है अल-ज़ाहिर, खुदा जाहिर है। और एक और नाम है खुदा का अल-मुबीन, जो आंखों से देखा जा सके। तो मैं कभी मौलवियों को पूछता हूँ कि ये जो खुदा का नाम है अल-मुबीन और अल-ज़ाहिर, आप क्या तावील करोगे इसकी? उनके पास कोई तावील नहीं। फिर मैं उनको कहता हूँ, वो नूर जो आदम में उतरा, वो नूर के जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, वो नूर के जो मोहम्मद के अंदर था, वो नूर अली में आया और अली से नीचे उतरा। अली में जो नूर आया, तो याद करो, मैंने जो आपको कहा समझने की कोशिश करो, मोहम्मद की मारिफत से अली को नूर नहीं मिला, ज़हूर की बात करता हूँ। क्योंकि मोहम्मद का नूर और अली का नूर एक ही है। अली की वजह से ही हमको ये चीज मिली है, लेकिन मोहम्मद से अली को नूर ट्रांसफर नहीं हुआ। अली के पास तो नूर था ही, और वो नूर उसके बाप दादा की उस वंश में चला आया है जिसको हम हाशमी वंश कहते हैं। अली के पिता अबू तालिब थे, अबू तालिब के पिता अब्दुल मुतलिब थे, अब्दुल मुतलिब के पिता हाशिम थे, हाशिम के पिता अब्दुल मुनाफ थे, और ये सिलसिला हजरत इब्राहिम तक जाता है, हजरत नूह तक जाता है, आदम तक जाता है। इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो अब्बा थे
आप पेट में थे कि जब हजरत अब्दुल्ला गुजर गए, अब्दुल मुतलिब और अबू तालिब ने मोहम्मद को पाल के बड़ा किया, ये दोनों एक ही हैं, कॉइन एक है, अलग अलग शक्लें हैं। मोहम्मद ने अली को नूर नहीं दिया, अली खुद नूर है। लेकिन हम जब दूसरों से बातें करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अल्लाह का वो नूर कि जो तमाम नबियों में उतरा और इमामों में आया, ऐसा नहीं समझना दीनदारों कि अली हमारी अव्वल इमाम है और उसके पहले इमामत का नूर नहीं था, मगर हम उनको इमाम का नाम नहीं देते। वो आज की आवाज में नहीं समझाया जा सकता। इंशाल्लाह किसी दिन मैं कहूंगा किसी जमात के अंदर कि अली से पहले हम इमामत के नूर को इमाम का नाम क्यों नहीं देते थे, मगर नूर मौजूद था। वो नूर आज मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि के अंदर है और ये नूर कयामत तक चलेगा। आज तक ये नस्ल, ये जनरेशन टूटी नहीं। तो इधर पीर सदर दीन यही कहते हैं कि भागते नो जिन्हें नजर से देखा, जिन्होंने आंखों से मौला को देखा है वो नसीबदार है। जिरवाला कोई कह रे चोखा ने कोई कह रे मैलाए अने कोई कह रे ओला के वारे वाला जोत जगाड़ी ने जुमलो जी बैठाऊं जाऊं बलिहारी सतगुर सनी रहवाला आज मिंदर रड़िया मानो दिसे रूड़ा साध आविया रूड़ा संत आविया अपने घेर प्रभु जी पधार्या मिंदरी। प्रभु कहते हैं रब को, पालने वाले को, सस्टेनर को प्रभु कहते हैं। जिरवाला सरवण सुनिया मैं नैने सो दीठा हूँ तो भव भव दासी तुम्हारी। मैंने सुना था मौला बड़ा खूबसूरत है, मैंने सुना मोहम्मद बहुत प्यारा है, मैंने सुना कि मोहम्मद का चेहरा देख के दिलों को राहत होती है, मैंने सुना हजरत इमाम को देख के दिल को ठोर आता है, सुकून आता है। और हकीकत है दीनदारों, जब हम मौला को देखते हैं, मोहम्मद भी यही है, अली भी यही है, मूसा भी यही है, जिसस भी यही है, वो तमाम नबियों का चेहरा यही है। भले इसकी नाक जुदी है, भले इसके कान जुदे हैं, लेकिन इसके अंदर नूर वही है। जब हम मौला को देखते हैं ना, खुशी से बेचैन हो जाते हैं। न्यूयॉर्क में हजरत इमाम आए, 2 दिन का प्रोग्राम था, सब चले गए। तो मुझे एक फैमिली ने, मोम्बासा की फैमिली है, मेरे यार दोस्त पहचान वाले तो आप जानते हैं, आप सभी मेरे प्यारे हो, मुझको जानते हो। मुझे कहने लगा मिशनरी साहब बहुत बरस के बाद मिले, मेरे घर खाना खावा। अच्छा भाई, तो खाने के अंदर उसका दामाद भी था, उसकी लड़की भी थी। मुझे इंट्रोडक्शन कराई। दामाद क्रिश्चियन अमेरिकन है, था उस वक्त तक था। औरत बड़ी पक्की लड़की जो है बड़ी पक्की इस्माइली है। अभी शादी की, बच्चे हुए, हर रोज सास ससुर वाइफ मौला की बातें करें, ईमानी आदमी है, दसवंदी आदमी है। तो ये जो दामाद था, इसके दिल में भी क्यूरियोसिटी पैदा हुई, कुछ किताबें पढ़ी और इसको बड़ा शौक हुआ। अब जो हाजिर इमाम आए तो सब लोग घर वाले तैयार हुए, ये भी तैयार हुआ। उधर पहुंचे तो औरत कहती है, यानी उस दामाद की जो लड़की का हस्बैंड था, उसको कहती है तुम अंदर नहीं आ सकते, यू कांट कम इन। कहते क्यों?
اندر صرف اسماعیلیوں کے لیے ہے. کہتے لیکن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کہنے لگی ہاں باہر کھڑے رہ کے دیکھو. کہتے باہر کھڑا رہوں گا. سوٹ بوٹ پہنا ہوا بنا ٹھنا خوبصورت لڑکا جوان ہے. اب وہ باہر کھڑا رہا تو سیکورٹی والا آ کے کہتا ہے کہ یو کین اسٹینڈ ہیئر. بات بھی سچ ہے. تو یہ چلا گیا کارنر کے اوپر جہاں ریڈ لائٹ ٹریفک لائٹس ہیں اس کے پاس کھڑا رہا. اس کو بتایا گیا کہ یہ طرف سے صاحب کی گاڑی آئے گی. کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگی تو یہ کھڑا رہا. شوق ہے نا. بارش کے اندر گھبرا کے بھاگ نہیں گیا, کھڑا رہا. اس نے آج نکی کیا تھا کہ میں مولا کو دیکھوں گا. جس کی اتنی تعریف کرتے ہیں اس کو میں ضرور دیکھوں گا. تھوڑی دیر بارش بند ہو گئی, گاڑی آئی. ابھی حضرت امام کی جو گاڑی تھی اس کے آگے سیکورٹی کی گاڑی تھی تو ٹریفک میں تو تھیری نہیں, ٹرن لینے کے لیے ذرا سلو ہو گئی. تو جیسا یہ ساتھ اس کے نزدیک پہنچے ماں باپ نے کانچ میں سے اس کو ہاتھ ہلا کے گریٹ کیا. اور پھر ماتا کو صاحب نے کچھ کہا تو بیگم صاحبہ نے پیچھے کانچ سے اس کو ویو کیا. جان نہیں پہچان نہیں کون ہے, کھڑا ہے, لیکن ویو کیا. اس کا کلیجہ ہلنے لگا, خوشی سے اچھلنے لگا, بہت خوش ہوا. اب یہ ادھر ادھر بھاگے دوڑے ٹہلے کہ کسی طرح میری وائف باہر نکلے تو اس کو میں یہ حقیقت سناؤں. 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی, جلدی سے بھاگ کے گیا. اس کو کہتا ہے کیا اس کی آنکھوں کے اندر کوئی ایسی کشش تھی, ایسی لائٹ تھی کہ جو میری آنکھوں سے میرے دل پہ اتر گئی. میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر خدا کی لائٹ ہے. جب خداوند عالمین چاہتا ہے, مولا جب اپنے نور سے کسی پر رحمت ڈالنا چاہتا ہے تو صرف ایک آنکھ ڈال دے تو اس کی سارے بھاؤ بدل جاتے ہیں. بدل گیا, شکل دیکھ کے بدل گیا. رسول اللہ کے زمانے میں بہت ایسا ہوتا تھا کہ لوگ دور دور سے نبی کو دیکھنے آتے تھے, اس کی شکل دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. امام بھی جب کسی اپنے مومن کو اٹھانا چاہتا ہے تو صرف 1 منٹ کے اندر اٹھا لیتا ہے, اس کا بھاؤ بدلا دیتا ہے, اس کی لائف کی جو ساری جو ڈائریکشن بدل جاتی ہے. امام جس کے اوپر چاہے رحمت کرتا ہے اس کے اوپر ایسا ہوتا ہے. تو بھاگ تینوں کا جنہیں نظریں تو دیکھا. ادھر بھی پیر یہ فرماتے ہیں کہ بھاگ تینا جنہیں نظریں سے دیکھا. اے گنان دھیان ماہے جو وچاری دنیا ماہے چے دیو پرگٹ اوتاری. تم اپنے گنان یعنی علم اور دھیان صبح کی عبادت کے اندر اپنے تھاٹس کے اندر مولا کو یاد کرتے رہو. حضرت امام کے ہم نے بہت سے دیدار کیے ہوں گے ظاہری بان میں, لیکن کبھی آپ کو کوئی ایک پرٹیکولر جگہ کا دیدار یاد رہ جاتا ہے. اس وقت اس کا چہرہ آپ کے دل کے اوپر نقش ہو جاتا ہے. تو اس وقت اس دیدار کو کبھی کبھی بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے یاد کیا کرو, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. کبھی دل اداس ہو گئے, کبھی مشکل آ گئی, کوئی پرابلم آ گئی تو مومنو اپنے مولا کو جو آپ نے دیکھا ہے, کسی بھی وقت دیکھا ہے, 20 برس پہلے بھی کبھی دیکھا ہے, لیکن آج بھی اس کی چیز اور یاد ہے, تو آپ آنکھیں بند کر کے اس دیدار کو یاد کرو. مولا سے عرض کر, مولا یہ پرابلم آ گئی, اے علی, اے مشکل کشا, اے تکلیفیں دور کرنے والے مولا, اے سمیع الدعا, اے مجیب الدعات, میری عاجزی قبول کر. آپ کے دل کو راحت ہو جائے گی. اسی لیے تو ظاہری دیدار ہے. باطنی دیدار کرنا تو جب نصیب میں ہوگا عبادت کرنے والوں کو ملے گا. باطنی دیدار کی آپ کو کبھی آواز سننی تو انشاءاللہ میں کل صبح ڈنڈاس جماعت خانے کے اندر 6 بجے آواز کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ بنے گا تو آپ کو بیٹھک کا طریقہ بھی سکھاؤں گا. مولانا حضرت امام نے بیت الخیال کی ملاقات کے اندر نیو یارک میں فرمایا کہ مشنری لوگ آپ کو بیٹھک کا طریقہ بھی سکھائیں گے. دنیا مہے چھے دیو پرگٹ مراد اوتاری, مولا دنیا کے اندر ظاہر ہے. الظاہر المبین, آنکھوں سے دکھے ایسا ظاہر
اس کی باتیں سنے، وہ ہماری سنے، ایسا مبین نرا نرمل تھઈને دھرو دھیان رے بھائی رکھسلن تیج جانے گنان نرمل تھئی پاک بن کے، پیور بن کے، پائس بن کے عبادت بنیے کرو اور اپنا دھیان دھرو، یعنی پیورٹی آف مائنڈ، پیورٹی آف ایکشن، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ پیور بنو، پاک بنو، اچھے بنو، پھر عبادت کرو۔ تو فرمایا رکھی سر تیجے جانے گنان، جس کو اس بات کا علم ہوگے وہ مومن ہے۔ کایا رتن، مومن وہ ہے جو اپنے من کو کنٹرول کرے، ٹیمپٹیشن سے دور رکھے، دنیا کی موج شوق سے اپنے من کو کنٹرول میں رکھے۔ فرماتے ہیں وہ سچا منیور ہے اور کرے کسوٹی کایا رتن، یہ جو ہماری باڈی ہے اس کو کساوے، محنت دے۔ مولانا حضرت امام فرمایا کہ بیت الخیال کا جو کام ہے ہارڈ ڈسپلن، یہ کایا کسانے کی بات ہے۔ ہماری باڈی صبح کے وقت جب ہم سوئے ہوتے ہیں، اگر ہم دیر سے سوئے ہیں، بہت کھانا کھا کے سوئے ہیں، تو پروڑیے 4 بجے، پونے 4 بجے اٹھنے کے لیے ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ اس چیز کو دور کرنا چاہیے۔ اپنی کایا کو کسانے کا مطلب ہے کہ اپنی کایا کو بھی اپنے کنٹرول میں لاؤ، لیکن جس کی ول پاور مضبوط ہوتی ہے باڈی اس کے پیچھے چلتی ہے۔ جب انسان کا من ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو اس کی جو فزیکل باڈی ہے وہ بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ تو اپنے من کو کساؤ، ٹیمپٹیشن کو دور کرو اور دنیا کی عیش آرام سے عبادت بندگی بہتر سمجھو۔ دنیا چھوڑ کے دین پہلے کماؤ، تاکہ اس دین کی برکت سے آپ کو دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی سکسیس ملے۔ حضرت امام نہیں چاہتے کہ ہم کام دھندا نہیں کریں اور 24 گھنٹے بیٹھ کے تسبیحاں نکالتے رہیں، یہ میننگ نہیں ہے۔ ایک آدمی نیکی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ کبھی وہ اپنا بزنس کرتا ہے دینداروں، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بزنس آورز ہیں وہ بھی ورشپ ہے، عبادت میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ کرے اپربھاتے اٹھینے پاک جتھاؤں ایکھوں پشونو نہ کھائے کھاؤں۔ پربھاتے اٹھینے پاک جتھاؤں، صبح اٹھ کے، پربھات کا مطلب 4 بجے پاک بنو۔ پاک ہونے کے 2-3 مطلب ہیں۔ ایک تو باڈیلی پاک ہونا، یعنی کلینلینس۔ آدمی جب نیند میں سے اٹھتا ہے، ساری رات نیند میں اس کا بلیڈر جو ہے وہ یورین سے بھر جاتا ہے، اس کو خالی کرو، ہاتھ منہ دھو، برش کرو، منہ دھو کے تھوڑا سا پانی پیو، فریش ہو جاؤ گے۔ اب جماعت خانہ بہت دور ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے لیکن عبادت کرو، اور جب عبادت کرو تو ایک دھیان سے بندگی کرو۔ ایٹھوں پشونوں نہ کھائیے بھا کھاؤں، اور پشو یعنی جانور کہتے ہیں، جانور کا ایٹھا کھایا ہوا، جانور نے کھا کے جو چیز چھوڑ دی ہے اس کو مت کھاؤ۔ کیا مطلب؟ جانور کا ایٹھا تو ہم کھاتے نہیں ہیں، مگر یہاں مطلب ہے کچھ، اور وہ مطلب یہ ہے وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ جانور کی طرح ہے۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے کہ ظاہر میں دکھنے میں انسان ہے لیکن وہ حیوان ہے، جانور کی طرح ہے۔ وہ آدمی جس کو خدا کی شناخت نہیں ہے وہ جانور کی طرح ہے۔ فرمایا جانور تم کو جو کہتا ہے وہ اس کا اگر تم نے مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جانور کا کھایا ہوا کھایا۔ ایٹھوں پشونوں نہ کھائیے کھاؤں، نرمل تھઈને جمیے سار بھائی، پاک نظریں جو وہ سنبھال بھائی۔ نرمل تھઈને جمیے سار، کھانا کھاتے وقت بھی پاک بن کے ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھاؤ۔ مولانا حضرت امام فرمایا رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کے کھاؤ،
مولانا حضرت امام کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھلے اس کی آتھارٹی اور اوریجنلٹی کا ہم کو نہ بھی پتہ لگے تو بھی یہ بات تو کتنی اچھی ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ. 1400 برس پہلے رسول اللہ فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں گندگی جرمز وغیرہ ہوتے ہیں, بیکٹیریاز ہوتے ہیں, تم ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ. لیکن اس میں ایک اور مطلب بھی ہے, ہاتھ دھو کے یعنی پاک ہو کے کھانا کھاؤ. تو اپنی دسوند نکال کے اپنی کمائی کو پاک کر کے پھر کھانا کھاؤ. بارے میگ ورسے جو جھل بھریا تو انگارے اور نیر نہ پیجیے. ایک اور گنن میں ہے کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے, 12 مہینے تم کو جو روزی ملتی ہے, آسمان سے پانی برسنے کا مطلب خدا تمہاری روزی تم کو رزق بھیجتا ہے. اس کو گارے بغیر, اس کو صرف کیے بغیر کھانا مت کھاؤ. یہ اگین دسوند کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے جو تمہیں روزی رزق دیا ہے اس نے تمہارے اوپر بوجھ رکھا ہے کہ تم اس کا حق ادا کر کے عشر اور زکات نکال کے پاک کر کے اس کو کھاؤ. زکات کا مطلب ہی یہی ہے, پاک ہونا. تو یہاں ہے کہ نرمل تھઈને جمیع سار پاک نظرے جو وہ سنسار, اور اپنی نظر کو بھی پاک رکھو. کوئی بھی عورت کو مرد دیکھے تو اس کے اوپر بد نظری نہ کرے, اور اگر کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے تو اس کے اوپر بھی بد نظری نہیں ہونی چاہیے. اپنی وائف کے سوا کسی اور عورت کے اوپر خراب خیال کرنا کہ میں اس کے ساتھ ملوں یا اس کو میں ورغلاؤں یا میں اس کے ساتھ ایڈلٹری کروں, یہ ایک عظیم بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو انسانیت سے نیچے ڈراپ کر کے جانور کے لیول کے اوپر لے آتا ہے. اسی طرح سے وہ عورت کے جو دوسرے کسی مرد کے ساتھ اس قسم کا خیال رکھتی ہے تو اس کا حال بھی ایسا ہی ہے. بہت کم نصیبی ہے. مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے, ہماری جماعت کے اندر کینیڈا کے اندر یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھتی جا رہی ہے. بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے شوہر ہیں مگر دوسرے مردوں سے دوستی ہے. بہت سے ایسے مرد ہیں جن کے گھر میں اچھی خوبصورت نیک عورت ہے, پھر بھی وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. مومنوں, میں آپ کو بھار پوروک کہتا ہوں, یہ عظیم گناہ ہے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. اگر تم نے یہ گناہ کیا تو تمہارے اوپر اس کا اثر تو گناہ کا پڑے گا اور سزا ملے گی ہی, لیکن انڈائریکٹلی تمہاری اولاد کے اوپر تمہارا امپریشن بہت برا رہے گا. وہ فیملیز کے جس کے اندر وائف ہسبینڈ جھگڑتے رہتے ہیں اور وہ چھوٹے بچے بھلے نہیں بھی سمجھتے لیکن ماں اور باپ کے جھگڑے سے ان کے جو تحت شعور ہے, سب کانشیس مائنڈ ہے, وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بچے یا ماں کو ہیٹ کرنے لگتے ہیں یا باپ کو ہیٹ کرنے لگتے ہیں. ان کے اندر ایک سائڈ ہو جاتی ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے جھگڑے ان کو سب کانشیسلی سائیکولوجیکلی ان کو بادر کرتے ہیں. ہم اپنی تھوڑی سی خوشی کے لیے, ہم اپنی دنیا کی موج کے لیے اس گناہ کے اندر پڑتے ہیں. میں جانتا ہوں سیکس میں بہت لذت ہے, سیکس بہت بری چیز ہے, بہت خراب چیز ہے, لیکن خدا نے اس کے لیے رستہ نکالا ہے, شادی کر لو. جو آدمی شادی نہیں کرتا اور سیکس میں پڑا ہے وہ واقعی خدا کا بہت بڑا گنہگار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ان کو بندر کہا ہے, کیونکہ بندر ہیں, ان کے اندر سیکس بہت زیادہ ہے, ان کے اندر ماں بہن کی کوئی بات نہیں ہوتی, بندروں کے اندر کوئی ادب آداب نہیں, جانوروں کے اندر نہیں. تو کیا ہم جانور ہیں؟ ہم جانور ہیں, ہم انسان ہیں. ہمارے اندر اعلیٰ کوالٹیز ہونی چاہیے. مکھی کمریا کے سامنے عورت مرد کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت امام کے حضور میں جا کے ہم شادی کر کے ایک دوسرے کے تھک اینڈ تھن کے اندر رہنے کا ساتھ دینے کا پرومس کرتے ہیں, اور پھر کچھ ہی مدت کے بعد کوئی دوسری عورت ملتی ہے تو مرد اس کے پیچھے بھاگتا ہے, کوئی اور مرد ملتا ہے تو عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. کبھی 2 4 6 مہینے کے برس مرد کی کوئی نوکری چلی گئی تو عورت لڑنے لگتی ہے کہ تم ایسے ہو تیسے ہو. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑے کر کے ہم ڈیورس لے لیتے ہیں. کیا ہے, کیا ہے یہ؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ اسماعیلی مذہب نہیں. تم اسماعیلی ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, امام کو ماننے والے ہو. دینداروں, ہمارے اندر کی جو ہیتھنز ہیں, ہیتھنز کن کو کہتے ہیں؟ کافروں کو. کافروں جیسی عادتیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے.
یہ کافروں کی عادتیں ہیں. نہ ماں کا شرم، نہ باپ کی شرم، نہ عورت کا لحاظ، نہ مرد کا لحاظ، نہ بچوں کا خیال، نہ جماعت کا خیال، نہ ایمان کا خیال، نہ مذہب کا خیال، نہ حضرت امام کا خیال. کیا ہمارے سر کے اوپر کوئی نہیں؟ اس چیز کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہمارے بہت دکھ پڑتے ہیں. ہماری بدماشیوں، ہمارے گناہ، ہمارے برے خیالوں اور ہماری بد نظری کی وجہ سے ہمارے بہت گناہ بڑھتے ہیں. پھر جدی جدی ٹائپ کی ہمیں دکھ سزائیں ملتی ہیں. بہت قسم کی ہم کو پنشمنٹس ملتی ہیں. خدا کی پنشمنٹ کے طریقے بے حساب ہیں، بے حساب ہیں. آج ہماری 37,000 اسماعیلی کی بستی ہے کینیڈا کے اندر. 37,000 کے اندر ہزاروں ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں کہ جو دکھی ہیں. کام کرتے ہوں گے، بھلے کرتے ہوں گے، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہوں گے. میں تو جانتا ہوں، مجھ کو لوگ ملتے ہیں، میں مسافریاں کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، دل دکھتا ہے. کیا مولا میری قوم کدھر جا رہی ہے؟ غیروں کو دیکھ کے ان کی ہم نقلیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کینیڈینز اور یہ امریکنز ہم کو سکھائیں گے کیا؟ ان کے خود کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس روحانی دولت ہے، نہ ان کے پاس علم کی دولت ہے. دنیا کا عیش آرام ہے نا، موٹریں بنگلے ہیں، اور کیا ہے ان کے پاس؟ ان لوگوں کی لائف بہت خراب ہے. فیملی لائف بگڑ رہی ہے. اپنی فیملی لائف کو سدھارو. یہ ایک مذہب کی بات ہے. ہر فیملی ہماری جماعت کی ایک اینٹ ہے، ایک برک ہے. فیملیز سے جماعت بنی ہے. جب ایک جماعت کے اندر 10-20 فیملیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو جماعت ویک ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے. اپنے آپ کو، اپنے کیریکٹر کو سنبھالو. مرد عورت پیار سے رہو. من دکھ ہو جاتے ہیں. اس میں کیا ہوا؟ کیا آپ کی یہ جیبھ اپنے دانتوں سے کچری نہیں جاتی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہماری جیبھ ہمارے دانت کچل دیتے ہیں، تو کیا ہم ہتھوڑا لے کے اپنے دانت توڑ ڈالیں؟ ہم دانت نہیں توڑتے، اس پیڑا کو سہن کر لیتے ہیں. کبھی عورت گرم ہو گئی تو مرد چپ رہے، کبھی مرد گرم ہو گیا تو عورت اس کو سنبھال لے رہے. پریم محبت سے رہو، تمہارے گھروں میں نور برسے گا. میاں بیوی کی محبت سے بچے ہرے بھرے ہوتے ہیں. میاں بیوی کی محبت سے گھر میں سکھ شانتی ہوتی ہے، نور برستا ہے، برکت ملتی ہے، عزت بڑھتی ہے، آتما بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، خدا کی رحمتیں اترتی ہیں. گھروں میں جھگڑے مت کرو. جس گھر میں جھگڑے ہیں اس گھر میں سے برکت اڑ جاتی ہے. کتنی بھی محنت کرو گے برکت نہیں ملے گی. اپنا کیریکٹر، اپنے اعمال سنبھالو. تو ادھر مولا کا یہ بھیجا ہوا پیر فرماتا ہے کہ تم اپنی نظر کو پاک رکھو. پاک نظریں جو وہ سنسار گت ماہیں سوری 7 پاٹ باقی ہیں آج. گت ماہیں جینے سن مکھ رہے مورے بھائی گت نو وچن سر پر لے. جب جماعت میں جاؤ تو سن مکھ رہے ہوں. یہاں سن مکھ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ مکھ کمڑیا کی طرف منہ کر کے بیٹھنا. جتنا نزدیک بن سکے. یہ حضرت امام کا جو پاٹ ہے یہ تخت ہے، اس کے جتنا نزدیک بیٹھ سکو اتنا نزدیک بیٹھو. ہمارے لوگوں کے اندر ایک بری عادت بیٹھ گئی کہ جہاں جماعت تھوڑی ہوتی ہے تو دیوار کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچ میں فٹ بال گراؤنڈ خالی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا بنے نزدیک بیٹھو، نزدیک آ کے بیٹھو. اس کے اندر محبت ہے. گت میں جا کے سامنے بیٹھو، نزدیک بیٹھو، اور گت کے اندر جو کچھ بھی ہوئے اس کو مانو، قبول کرو اور اس پہ عمل کرو. گت نو وچن سر پر لیوں جنے کلمائے نبی پر جنے کلمہ نبی پر بھرے آرے بھائی جنے کلمہ نبی پر بھرے آ جنے پگلا بہشت ماہیں دھرے آرے بھائی. آج جس نے نبی محمد کا کلمہ پڑھا، فرمایا اس نے
بہشت کی طرف، جنت کی طرف اپنے سٹیپس چالو کر دیے. اس کی منزل بہشت ہو گئی. محمد کا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ. دھیان صاحب پر دھری یار بھائی تینے پاڑی سروے سوئے گریا. جس نے اپنے پیر مرشد کے اوپر دھیان لگایا اس نے 100 کریا پالی تو اس کے اوپر مولا مہربان ہوتا ہے کیونکہ اس نے مولا کا فرمان مانا. صاحب کی طرف دھیان کرنے کا مطلب ہے فرمان مانا. 6 پاٹ 2 ہیں. گیان دھیان مایا ہے کہیا چھے رتن بھائی گیان دھیان مائیں کہیا چھے رتن. پیر صدر دین بولیا ست وچن رے بھائی. پیر صدر دین بولیا ست وچن. گیان دھیان میں علم کے اندر اور عبادت کے اندر جس نے اپنی کمائی کی اس کو ہیرے موتی کی طرح فائدہ اور لابھ ملے گا. اور پھر صدر دین نے تم کو یہ نصیحت کی ہے سکھی آباد رہو. مولا کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، مولا گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، آفت بلائیں دور کرے، مشکلیں دور کرے. مولانا حاضر امام آپ کی نیک دعائیں قبول کرے، آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد تندرستی میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے. مولا آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے. مولا جملے جماعتوں کنبے قبیلوں میں صلاح سب محبت دے. مولانا حاضر امام دین میں دنیا کے اندر اچھائیاں دے، نیک توفیق دے، اپنی حقیقتی سمجھ دے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.